اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر ساری انسانیت کو اپنی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ایمان والے لوگوں کا گروہ ذکر کیا اور ان کی صفات بھی بیان کی اور ان کا جو جزا اور بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد کفار کا جو گروہ ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر منافقوں کا ذکر، ان کی صفات اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب یہ تینوں گروہ بیان کرنے کے بعد اللہ مالک کائنات نے ساری انسانیت کو یہ دعوت دی کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اب اس عبادت سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے اندر تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انسانیت اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہے، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھی بھیجا، اور پھر ہر ایک دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو بھی نازل کیا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اجل ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو ہر ایک نبی نے دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلا جو پیغام اپنی امت کے لوگوں کو دیا وہ یہی تھا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس رب نے جب انسان اول کو دنیا کے اندر بھیجا تھا تو ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی میں کروں گا، اس کے مطابق تم لوگوں کو دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ تو پھر ساری انسانیت کو یہی پیغام دیا جاتا رہا، ہر نبی نے ہر کتاب کے اندر یہی پیغام نازل ہوا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کی عبادت کرو تو کیوں کرو؟ اس کی وجہ ایک ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ عبادت اگر کرو تو اللہ تعالیٰ کی کیوں کرو؟ اس لیے کہ خلقکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہ جو خالق ہوتا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے کی جائیں۔ اور یہ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جس کام کو اللہ نے پسند کیا اور اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا وہ کام عبادت ہے۔ ہر وہ کام جس کام کو رسول نے پسند کیا یا اس کے کرنے کا حکم دیا وہ کام عبادت ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے ناپسند کیا یا اس کو نہ کرنے کا حکم دیا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے، اور ہر وہ کام جس کو رسول نے ناپسند کیا اور اس کے نہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے حکموں کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ یعنی انسان جب سے عاقل بالغ ہوا، شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوئے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک جب تک اس کی عقل ٹھکانے ہے، ہوش و حواس کے اندر ہے، تو اس انسان کو اپنے مالک کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جیسے جیسے اس کے مالک نے اس کو زندگی گزارنے کے آداب سکھلائے ہیں، اس طرح اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا ہے۔ ٹوٹل سبمیشن، اللہ رب العالمین کے جو مرضی ہے، جو مالک کائنات کا حکم ہے، اس کے اپنے آپ کو مکمل طور پر تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ یہ ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور اس نے آپ کو پیدا کیا، پانی کے ایک نطفے سے آپ کو ایک انسان بنا دیا، تو پھر عبادت بھی اسی کا حق بنتا ہے۔ صرف آپ کو ہی پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، جو لوگ تم میں سے پہلے تھے، جو تمہارے آباء و اجداد تھے، سیدنا آدم سے لے کر اب تک جو انسانیت چلتی آ رہی ہے، یہ بھی ساری کی ساری اسی خالق، اسی رب نے پیدا کی ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو۔ جب عبادت کرو گے لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے اگر اللہ کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو کر دو گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹنے سے بچ جاؤ گے، شیطان کے وار سے بچ جاؤ گے، ہر طرح کے گناہ سے بچ جاؤ گے، اور تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے گی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو آیت نمبر 22 ہے، اس کے اندر رب العالمین نے پھر اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار کیا کہ ایک تو تم اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ہے زمین بیضوی شکل کی لیکن باوجود اس کے آپ اس زمین کے اوپر چلتے ہو، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے، ان راستوں کے اوپر تم سفر کرتے ہو۔ اگر یہ فرش نہ ہوتی تو تمہارے لیے چلنا ممکن نہ ہوتا، پھر تمہاری ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی، تمام طرح کے خزانے جو تمہاری ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ زمین سے جو چیز اگے گی تو آپ کھائیں گے، زمین سے کوئی چیز نکلے گی تو آپ کچھ بنائیں گے، جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اندر تمہارے جسم کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اس زمین کے فرش کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور پھر والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر ایک چھت کی مانند بنا دیا ہے تاکہ یہ دنیا تمہیں عجیب نہ لگے بلکہ ایک خوبصورت لگے کہ اوپر ایسی خوبصورت چھت ہے کہ دن کو اس کا سورج چمکتا ہے تو پوری دنیا کے اندر روشنی ہوتی ہے، راتوں کو اس کی چاندنی چمکتی ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں تو اس سے بھی آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہو اور بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ تمہارے لیے یہ آسمان، یہ تمہارے لیے ایک تو ہم نے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اسی چھت سے اسی آسمان سے ہم نے تمہارے لیے پانی کو برسایا، اور پھر جب پانی آسمان سے نیچے آیا بارش کی صورت میں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو تمہارے لیے زمین کے اندر سے تمام تر کھانے پینے کی چیزیں، تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے زمین سے باہر نکالا، وہ پانی زمین کے اندر برسا، اللہ نے اس پانی کے ذریعے اس زمین کو زندہ کیا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی آپ نے بیج بوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آپ کے کھانے پینے کے لیے آپ کا غلہ، آپ کا رزق اس زمین کے اندر سے نکال دیا، ہر طرح کے پھل پیدا کر دیے، ہر طرح کے دانے، ہر طرح کی سبزیاں تمہارے لیے پیدا کر دیں۔ پانی آسمان سے نازل ہونے والا ایک ہی پانی ہے، اس کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، اس کا ذائقہ بھی ایک ہی ہے، لیکن زمین کے اندر سے جو باہر وہ ذائقے نکالتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا رنگ ہے، ہر سبزی کا اپنا رنگ ہے، ہر پھل کا فروٹ کا اپنا ہی رنگ ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی لذت ہے، اپنی مٹھاس ہے، حتیٰ کہ ایک درخت کے ساتھ لگنے والے پھل ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دیکھو تو صحیح کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے وہی اس پانی کے ذائقے بنا بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں دیکھنے کی ہیں، پرکھنے کی ہیں، تجربات کی بنیاد پر آپ دنیا کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اس ذائقے کو آپ چکھتے ہو، تو یہ رزق سارے یہ چیزیں کھا کر اس رب کو پہچانو جس رب نے تمہیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ سارا کچھ کائنات کے اندر دیکھنے کے بعد زمین تمہارے لیے ایک فرش بھی ہے، تمہاری ضرورت بھی پوری کرنے والی ہے، پھر آسمان تمہارے لیے چھت بھی ہے، وہاں سے تمہارے لیے پانی بھی آتا ہے، اور اسی پانی کے سہارے آپ جیتے ہو، ہر چیز تمہاری اس کائنات کی زندگی کی ضرورت کی اسی پانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، تمہیں خود زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کا دیا استعمال کر کے پھر اس کے باوجود بھی اگر تم یہ کہو کہ
اللہ یہ اس کائنات کے سارے کام نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کسی اور کی بھی ضرورت ہے۔ دعا تم نے مانگنی ہو تو پھر کسی اور کے در کے اوپر چلے جاؤ، اولاد تم نے مانگنی ہو تو پھر کسی اور کے در کے اوپر چلے جاؤ، تمہیں دنیا کے اندر کوئی ضرورت محسوس ہو تو تم اس کا در چھوڑ کر کسی اور در کی طرف چلے جاؤ، تو یہ کام نہ کرو۔ جب ساری چیزیں تم رب کی استعمال کرتے ہو، خود اپنے آپ کو تو دیکھو نا کہ اللہ نے تمہیں بھی تو پانی کے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، تو کیا پھر تمہیں وہ اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا وہ رب جس نے تمہاری تمام تر ضروریات کو پورا کیا، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی تمہارے لیے چیزیں اس رب العالمین نے تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کی، وہ سارے کام جب وہ خود اکیلا کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیوں شریک بناتے ہو؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے حالانکہ اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے بھی وہی بات کی ہے جو رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں اس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا یہ پھر کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب تمہیں رب نے پیدا کیا، تمہاری ضرورتوں کو رب نے پورا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ماں کے خون سے اللہ نے تمہاری غذا کا بندوبست کیا، جب ماں کے پیٹ کے باہر آئے تو اللہ نے ماں کی چھاتی سے تمہاری غذا کا بندوبست کیا، پھر اور بڑے ہوئے تو اللہ نے زمین کے سینے کو پھاڑ کر تمہاری غذا کا بندوبست کیا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، استعمال کرنے کے باوجود، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئی تو پھر اس اللہ کو ہی بھول گئے جس اللہ نے تمہیں ساری زندگی کھلایا، ساری زندگی پلایا، ساری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا، تمہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دی، تمہیں زندہ رہنے کے لیے تمہارے دل کی دھڑکن کو برقرار رکھا، جب تو سو بھی گیا تو تیرے دل کی دھڑکن چلتی رہی۔ رب العالمین ایسی ذات ہے جو تیری زندگی کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ تم جانتے ہو یہ پہلے جو کام جتنے بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، تمہیں پیدا کرنا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنا، پھر آسمان کی چھت بنانا، وہاں سے پانی نازل کرنا، پھر اس پانی سے زمین کے اندر سے چیزیں نکالنا اور رزق کا، پھلوں کا بندوبست کرنا، یہ جب سارے کام تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے تو پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، ہر رسول کا، ہر دور کے نبی کا اور ہر ایک آسمانی کتاب کا یہی حکم تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت مطلب کہ اپنی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع کر دو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی بسر کرو۔ جو بھی پیغام اس نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے تو پھر تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف محبت بھی پیدا ہوگی، اور کامیابی بھی اسی بات کے اندر ہے کہ پہلے 3 گروہ الگ سے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اب ان میں سے آپ نے چاہے جو بھی گروہ پسند کرنا ہے اس کا انجام اللہ نے پہلے سے بیان کر دیا ہے۔ تو جس بھی گروہ کے ساتھ آپ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اس گروہ میں سے مجھے اٹھایا جائے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک گروہ پسند کر لو اور آگے جو انجام ہے پھر اس انجام کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔